بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 2000 کیس میں جہاں میں بہت سے حقائق سامنے لا رہی ہوتی ہوں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، کبھی اغوا کی سٹوری، کبھی 2000 کے انٹرویوز، ان کے پیچھے چھپی حقیقت، وہ سب آپ کو بتانا مقصود اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کیس کو میں کور کر رہی ہوں اور اس کیس کو ہم ریلیجسلی لے کر چل رہے ہیں تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے 10 بار سوچے۔ اور میں سمجھتی ہوں اس کیس میں ضرور ایک ایسا مثالی اس کا فیصلہ آنا چاہیے کہ آئندہ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے ڈرے۔ چھوٹی بچیاں، کم عمر بچیاں، ان کی اس طرح سے بھگا کر شادیاں کرنا، اس کے ہمیں جڑیں جو ہے وہ کاٹنی ہوں گی، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک کے بعد ایک کیس سامنے آتا ہے اور اس میں پچھلے کیس کو ایک پریسیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے۔ ہمیں مثال بنانا ہے ایک ایسے فیصلے کو جو آئندہ ان لوگوں کو کمزور کرے، جو لوگوں کی بچیوں کو یوں اغوا کر کے لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں آگے لے جا کر بیچ دیتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان کے والدین ساری زندگی اپنی بچیوں کو یاد کر کے روتے رہ جاتے ہیں۔ ماں باپ کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ ماں باپ ہی جان سکتے ہیں، یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ پر ایسا وقت نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ 2000 کا کیس کہاں پر پہنچا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ 2000 کو سندھ پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے۔ سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا گیا اور اس خط کے اندر خاص طور پہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ مینشن کیا گیا کہ 14 سالہ بچی 2000، یہ ایک طرح سے ایڈمٹ کرنا بھی ہے کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں، چاہے غلطی سے ہی صحیح، لیکن اس بات کا اقرار کیا گیا کہ یہ 14 سالہ بچی ہے۔ اس کے بعد سندھ پولیس جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہوئی اور وایا ٹرین جو ہے یہ پہنچتے ہیں لاہور سے کراچی سے لاہور، اور لاہور میں جا کے پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد 2000 کو اپنی تحویل میں لیا جاتا ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پولیس کسٹڈی میں لیا جاتا ہے۔ بیسیکلی اسے کوئی گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن اس کو سیفلی پہنچانا مقصود ہے اس میڈیکل بورڈ کے سامنے جو کہ عدالت کے حکم پر بنایا گیا ہے۔ ایک بڑا میڈیکل بورڈ ہے جس کے اندر ڈاکٹرز ہیں، جہاں پہ ڈاکیومنٹس پیش کیے گئے ہیں۔ اور اب 2000 کو یہ ویڈیو میں ابھی دوپہر کو بنا رہی ہوں، رات کو جب یہ لگے گی تو کل انشاءاللہ 2 تاریخ کو 2000 کو عدالت میں پیش کیا جائے، میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کل ہی کی تاریخ میں یہ میڈیکل بورڈ جو ہے یہ فیصلہ بھی بتا دے گا، جاری کر دے گا کہ 2000 کی عمر کیا ہے، اور اس میں خاص طور پر ان پیپرز کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا جس میں نادرا کے سرٹیفکیٹس بھی ہیں، اس کے پاسپورٹ بھی ہیں، اس کے والد نے جتنے بھی کاغذات جو ہیں جو پرووائڈ کیے ہیں، نکاح نامہ، ایوری تھنگ، اور ان چیزوں کو کچھ سوال جواب بھی کیے جائیں گے، ہارمونز کے ٹیسٹ بھی ہوں گے، بون ٹیسٹ ہوگا، ایکس رے ہوگا، گائنیکالوجسٹ بھی بیٹھیں گی، ہر طرح کے ٹیسٹ ہوں گے، اور اس کے بعد کل کی ہی تاریخ میں یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ بورڈ جو ہے شاید اپنی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دے گا، لیکن وہ رپورٹ شاید پبلک نہیں ہوگی بلکہ وہ رپورٹ عدالت میں دی جائے گی۔ اور پہلے جس طرح سے یہ رپورٹ عدالت میں جو کہ سیلڈ حالت میں پیش کی جانی تھی، اس سے پہلے ان سیل ہو گئی تھی اور سما ٹی وی کے اوپر مختلف چینلز کے اوپر وہ دکھائی گئی تھی، لیکن اب کی بار یہ رپورٹ جو ہے اسے میک شور کیا جائے گا کہ یہ سیلڈ رہے اور عدالت میں ہی اس کو پیش کیا جائے۔ تو یہ تو ابھی تک کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور ڈیولپمنٹ بھی بتانا چاہتی ہوں جو کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کی عدالت میں ایک بڑی اہم درخواست تھی۔ دیکھیے 2000 کے والد کو شروع دن سے اعتراض تھا تفتیشی افسر پر۔ میں نے آپ کو اپنی 2 دن پہلے ویڈیو کے اندر تفتیشی افسر کا ایک بیان سنایا تھا جس میں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا تو کام نہیں ہے، یہ تو پنجاب میں شادی ہوئی تھی، یہ ہم نے تو بتا دیا، بچی نے بیان دے دیا۔ تو ان سے سوال یہ بنتا تھا کہ جناب عالی، آپ کا کام تفتیش کرنا تھا، آپ نے بچی کے بیان کو نہیں دیکھنا تھا، بیان تو اس نے عدالت کو دیا تھا، آپ نے دیکھنا تھا بچی کراچی سے لاہور پہنچی کیسے، آپ نے اس ڈرائیور کو ڈھونڈنا تھا، آپ نے وہ تمام ڈیٹیلز لینی تھی بچی کے بارے میں، تو آپ نے 1 ٹکے کی انفارمیشن نہیں دی۔ اس تفتیشی افسر کے اوپر 2000 کے والد کو اعتراض تھا اور وہ مسلسل کہتے رہتے، اور پھر باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ درخواست دی، اس درخواست کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور اب اس کے اوپر کچھ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس تفتیشی افسر کو ہٹایا جائے کیونکہ اس نے کیس کو خراب کیا ہے۔ مدعی مقدمہ کی جانب سے جبران ناصر نے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بچی کراچی سے پنجاب گئی، جس گاڑی میں گئی اس کا ماڈل نمبر، اس کا نمبر اور ڈرائیور سے تفتیش نہیں کی گئی۔ اب یہ دیکھیں کس نے کرنا تھا، یہ کام تفتیشی افسر کا تھا۔ تفتیشی افسر فرماتے ہیں کہ جناب دعا نے بیان دے دیا، یہ کام تو پنجاب کا ہے، بھائی جو کچھ کراچی میں ہوا اس کے بارے میں تو بتاؤ نا۔ اچھا آگے، اس کے بعد جس گاڑی میں گئی اس کا ماڈل نمبر، اس کا نمبر، ڈرائیور سے تفتیش نہیں کی گئی۔ اس کے بعد لڑکے اور لڑکی کے بیان میں تضاد ہے،
اس کی بھی تفتیش نہیں کی گئی. شروع میں نے آپ کو بہت سے تضادات بتائے تھے, جو باتیں دوزارہ نے کی تھی اور جو ظہیر نے کی تھی ان کے اندر, اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک بیان میں نکاح 17 تاریخ بتائی گئی, دوسرے میں 18 تاریخ بتائی گئی. یہاں تک کہ شبیر کے بیان میں بھی تضادات تھے. وہ جو گواہ تھا اس کیس کا, جو کہ وہاں پہ موجود تھا, وہاں پہ نکاح خاں کے ہوتے میں موجود تھا, ایک بندے کو تو پکڑ لیا, شبیر کو چھوڑ دیا. شبیر صاحب پہلے فرماتے ہیں کہ میں نے فون کیا وکیل صاحب کو اور پھر میں جا کے ان کا نکاح کرا کے آیا. پھر ایک اور انٹرویو میں وہ فرماتے ہیں کہ میں تو گھر پہ تھا, مجھے وکیل صاحب کا فون آیا, انہوں نے مجھے بلایا. تو اب یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے رہے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی, ان جھوٹوں کی کوئی تفتیش نہیں ہوئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ظہیر نے کہا کہ 3 سال سے دوستی تھی پب جی پر, اور تب تو دعا کی عمر اگر آپ ابھی 16 مان بھی لیں تو 3 سال پہلے تو وہ یقیناً بچی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ دعا اپنے بیان میں کہتی ہے کہ وہ خود گئی تھی. ظہیر کہتا ہے کہ دعا نے کال کی کہ وہ کراچی سے شادی کرنے آ رہی ہے, جبکہ دعا نے یہ کہا تھا کہ میں نے اسے کوئی کال نہیں کی, میں سیدھی وہاں پر پہنچ گئی. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائے کہ ان جھوٹوں کے اوپر تفتیش کرنا کس کی بنتی تھی. اب ان چیزوں کو جبران ناصر نے ہائی لائٹ کیا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آئی او کو, انویسٹیگیشن آفیسر کو تحقیق کرنا تھی, لیکن اس نے تحقیق کرنے کے بجائے سمپل ایک سی چلان بنا کر پیش کر دیا, اور اس میں اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ جناب جن لوگوں کو گرفتار کیا ان کو بھی چھوڑ دیجئے, ان کو رکھنا زیادتی ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تفتیشی افسر کا بینڈ جو ہے ملزمان کی طرف ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ مرکزی ملزم کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, یہ جبران ناصر نے کہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن آفیسر کہتے ہیں کہ میری مجبوری ہے کہ میں عدالت اور محکمہ صحت کے احکامات ماننا پڑ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جبران ناصر کہ تفتیشی افسر کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اغوا کا کیس نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اغوا کا کیس نہیں؟ آپ یقین مانیے مجھے حیرت ہوتی ہے, ہنسی آتی ہے. تفتیشی افسر کو لگتا ہے, ارے بھائی آپ کا کام ہے تفتیش کرنا, آپ کو لگنا لگانا کوئی نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں بتانا کہ مجھے لگ رہا ہے جی, میں گیس کر رہا ہوں, میں علامہ اقبال بن کے, معذرت کے ساتھ, آپ وہ شاعر مشرق ہے, ایک ان کا مقام ہے, لیکن آپ جو ہے اتنے فلاسفر نہ بنے, کیونکہ آپ کا کام نہیں ہے. وہ تو جن کا کام ہے انہی کو ساجے نا, آپ کا کام ہے آپ تفتیش کریں, لیکن آپ کو لگتا ہے. پھر جبران ناصر صاحب نے کہا کہ بچی نے 22 گھنٹے کا سفر طے کیا اور آپ نے تحقیقات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھی. بڑے سالڈ دلائل ہے جبران ناصر کے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تفتیشی افسر کے اس طرح کے بیانات کے بعد میں کیا امید رکھوں کہ وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے گا. ایک مضبوط میڈیکل بورڈ بنایا جا چکا ہے عمر کے تعین کے لیے. یہ تفتیشی افسر کسی کے اشارے پر کام کر رہا ہے. آپ یقین مانیں یہی میری بھی فائنڈنگ ہے. بہت کرائم کیسز کیے ہیں, بہت زیادہ اس فیلڈ کو دیکھا ہوا ہے, اور میں آپ کو حتمی طور پہ یہ بتا رہی ہوں کہ یہی میری بھی رائے ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ تفتیشی افسر کسی کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں. ایک آئی جی کو معطل کیا جا چکا ہے اس کیس میں آلریڈی. اینیوے, ابھی تک جب تک کہ میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں عدالت نے اس پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا, لیکن فیصلہ مختصر فیصلہ بھی ابھی نہیں سنایا گیا. جو فیصلہ آئے گا اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ بعد میں کر دوں گی, لیکن فی الحال کے لیے میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ بڑا ہی سالڈ کیس جو ہے دلائل کے ساتھ پریزنٹ کیا گیا عدالت میں, اور اس کی بیسس پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یقیناً کچھ اچھا ہی فیصلہ آئے گا. اور اگر تفتیشی افسر کو اس کیس میں تبدیل کیا جاتا ہے تو یہ اس کیس کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی, کیونکہ اگلے تفتیشی افسر یقیناً اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ان کو کوئی اس طرح سے کرٹیسائز نہ کرے, اور یقیناً وہ اس چیز کو بڑے اچھے سے دیکھنا چاہیں گے. مختصراً میں آپ کو ذرا ایک بات بتانا چاہتی ہوں, ذرا اس پہ غور کیجیے گا. بڑے جلدی ایک تھوڑی سی بریف ہسٹری دوں گی کہ 2000 کیس میں بیٹی کو باپ کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوتا کیا رہا. 2000 جس دن گھر سے لاپتہ ہوتی ہے تو 16 اپریل کو, 17 تاریخ کو نکاح کا دعویٰ کیا گیا, اور میں نے آپ کو بتایا 17 اور 18 2 ڈیٹس دیتے رہے. 18 کو 2000 عدالت جاتی ہے اور اپنے باپ کے اوپر ایک مقدمہ درج کروانے کی کوشش کرتی ہے. اب دیکھیں فوراً یہ ساری چیزیں پلان کی گئیں, کیونکہ پتا تھا کہ وہاں سے کوئی کارروائی ہوگی, بچی غائب ہو گئی ہے. تو یہاں پہ 18 کو 2000 کے والد مہدی علی کاظمی اور کزن زین العابدین کے خلاف ایک پرائیویٹ کمپلین فائل کی جاتی ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ کمپلین جو ہے تھانہ سبزہ زار کے پاس ایک کمپلین یہ دائر کی جاتی ہے, اور اس حدود میں تو نہ ظہیر اس کی فیملی کا کوئی گھر ہے. اب دیکھیں جب بھی آپ کسی حدود میں جا کر اگر کوئی کمپلین کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کا کوئی گھر ہونا, آپ کی رہائش ہونی, کچھ تو ہونا مقصود ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کمپلین وہاں پہ جا کے کرائی جا رہی ہے جہاں پہ کوئی ان کا گھر وغیرہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. پھر اس کے بعد اس میں کیا لکھا جاتا ہے کہ سیدہ 2000 کاظمی بنام سید مہدی علی کاظمی, یعنی کہ ایک بیٹی جو ہے باپ کے خلاف یہ مقدمہ درج کرا رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں مین بازار, یعنی اس جگہ کا ایڈریس لکھا جاتا ہے جہاں پر اس کا کوئی گھر موجود ہی نہیں ہے. پھر درخواست میں لکھا جاتا ہے
کہ جناب عدالت جناب علاقہ میجسٹریٹ تھانہ سبزوار سیدہ دعا زہرا کاظمی، ساتھ میں ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے زوجہ ظہیر احمد، اور وہ سارا اس کی جو ایڈریس لکھا ہے وہ ایڈریس ہے ہی نہیں، مزے کی بات، اور اس میں لکھا جاتا ہے بنام سید مہدی علی کاظمی، ان کا ایڈریس لکھا ہے سیالکوٹ کا، ٹھیک ہے جی، سیالکوٹ، جہاں کا بار بار ایک خاتون جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہیں سے مہدی علی کاظمی صاحب کا تعلق ہے، جبکہ مہدی علی کاظمی تو کراچی میں رہائش پذیر ہے، اینی وے کہتی ہیں ان کا جو آبائی گھر ہے، جو ان کے والدین تھے وہ وہاں رہتے تھے یا رہتے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر زین العابدین کے خلاف یہ درخواست ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جی میں عاقل ہوں، بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں، آزادی خوشی سے میں نے ظہیر احمد سے شادی کی شریعت و نکاح کے مطابق، اور اپنے گھر خوشی سے اپنی مرضی سے خالی ہاتھ 3 کپڑوں میں آئی، گھر سے کچھ بھی چوری کر کے نہ لائی، نہ مجھے کسی نے اغوا کیا، اپنے خاوند کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ 17 اپریل کو، اب دیکھیں جی وہ 15، 16 اور 17 کو جبکہ کہا جا رہا ہے نکاح ہوا ہے، جبکہ 18 کو بھی کہا جا رہا ہے نکاح ہوا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ 17 اپریل کو شام 5 بجے تین افراد، جن میں کچھ نامعلوم افراد بھی تھے، یعنی کہ 2 تو معلوم ہی تھے اور ایک نامعلوم تھے، میرے گھر میں آئے، مجھے اور میرے خاوند کو مارنا پیٹنا شروع کیا، جس پر اہل علاقہ نے آ کر ہماری جان چھڑائی، اور انہوں نے میرے گھر آ کر مار پیٹ کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمیں دھمکیاں دی، واپس آئیں گے، مجھے اور میرے خاوند کو مار دیں گے، ہم نے اپنی مرضی سے پسند کی شادی کی ہے، مزید یہ کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، نہ ہی مجھ پر کسی کا دباؤ ہے، میں آزاد ہوں، مرضی کی مالک ہوں، اور گھر سے آتے ہوئے وہی باتیں کہ اتنے کپڑے لائی ہوں، ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ اچھا، اب جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ یہ بیان درج کرانے کے بعد جب نوٹسز والدین کو جاتے ہیں، جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو پھر جناب یہ لوگ پیش ہی نہیں ہوتے، اس کے بعد یہ لوگ منہ چھپاتے پھر رہتے، اس کے بعد یہ بھاگتے پھر رہتے، پولیس کے سامنے آ ہی نہیں رہتے۔ اس کے بعد 18 مئی کو یہ کیس کال ہوتا ہے، اس کیس میں دعا زہرا نے جو اپنے والد مہدی علی کاظمی کے خلاف جو درخواست کی تھی، تو دوسری طرف سے تو کوئی حاضر ہی نہیں ہوتا، 3 مختلف اوقات میں عدالت آوازیں لگاتی ہے، پھر جب کوئی پیش نہیں ہوتا تو پھر عدالت اس کیس کو عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دیتی ہے، اور یہاں پہ بھی مہدی علی کاظمی جو ہے وہ سرخرو ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ چیزیں میں آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جس طرح کی بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں ظہیر اور گینگ، وہ صاف واضح ہے کہ ایک بیٹی کو باپ کے سامنے لا کر مد مقابل کھڑا کر دیا ہے، لیکن اب دعا زہرا کو جب وہاں پیش کیا جائے گا، میڈیکل ہوتا ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا رپورٹ سامنے آتی ہے اور اس کو عدالت کس طرح سے دیکھتی ہے، اس بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔